اللہ کے نبی جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے کہ بالکل ہر چیز چھوڑ دیتے تھے. بیویوں سارے رمضان میں بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے تھے. امی عائشہ فرماتی بیویوں کے پاس بھی جاتے، یعنی ہر کام چھوڑ دیا. یعنی اس قدر اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے. ہم کس طرح گزار رہے ہیں؟ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں؟ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ کتنا وقت ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہم فضول چیزوں میں گزار رہے ہیں؟ آج میں یہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دو. بس خاص طور پہ موبائل کو تو کہیں آف ہی کر دو، ضروری کالوں کے لیے رکھ لو، نیٹ شٹ یہ وہ بند ہی کر دو اس کو. یہ زندگی، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، باخدا بڑا قیمتی وقت ہے. یہ ایک ایک لمحہ اس وقت تولا جا رہا ہے. ایک ایک لمحے میں نیکیاں ہزاروں گنا بڑھ رہی ہیں، ایک ایک لمحے میں اعمال بڑھ رہے ہیں، ریٹ لگے ہوئے ہیں، آخرت بن رہی ہے. یہ آخرت کا سماں ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نے یہ رمضان اب جو باقی رہ گیا ہے اس میں پاکستان کی خیر مانگو. پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے دوستو. پاکستان ہی نہیں تو پھر ہم کیا؟ جاؤ جا کے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو کتنی بڑی تعداد ہے وہاں پہ مسلمان، ان کا پوچھو کیا حال ہے، کیا زندگی گزار رہے ہیں وہ. یہ ہمارا ملک ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی رمضان المبارک میں ملا تھا یہ ملک. اس کی خیر مانگو، اس کی خیر مانگو. اگر اس کی خیر نہیں تو پھر کسی چیز کی خیر. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گیا، اب طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امی جان نے کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو اللہ سے کیا مانگوں اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے؟ تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا کیا مانگے. آپ نے کہا معافی مانگ لینا، معافی مانگ لو اللہ سے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. یا اللہ معاف، یا اللہ مٹی پا دے. جانتے معافی مانگ لو ان دنوں میں، اللہ سے مانگ لو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے تو نے ہمیں خیر دیکھنے بند کرا دی، ہمیں خیر دیکھنے بند کر. ہماری نظر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی خیر کیا ہے. اللہ سے بیٹھ کے بات کرنا کہ تعلق بن جائے. اور طاق راتیں تو ساری کی ساری جا کے گزارنا، سونا نہ اس میں. پتہ نہیں 5 میں سے کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر ہے ہی نا، ایک تو ہے ہی. تو 5 اب تو ویسے ہی لوگوں کو جاگنے کی عادت ہے، سوتے تو ہے ہی نہیں. اگر وہ یوتھ جن کو سونے کی عادت نہیں ہے وہ اگر اس میں طے کر لے کہ ہم نے اس راتوں میں اللہ کو تلاش کرنا ہے، اگر یہ طے کر لیں تو خدا کی قسم اللہ دل کھول دے گا اور مزے کرا دے گا. اللہ مزے ہو جائیں گے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی. یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا یاد کر لو. یہ کیا دعا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت چیز سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما. دنیا ہم کہتے ہیں دنیا تو اللہ کو مانگنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دنیا عطا فرما تاکہ میں دین پہ عمل کر سکوں. وہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ اللہ کے نبی پتہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ہمارے والا زمانہ آنا ہے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی. اور مجھے تقوی عطا فرما کہ میری آخرت بن جائے. دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی. اور دنیا کیسی مانگی کہ یا اللہ پیسے دے، مطلب یہ پیسے عطا فرما، مجھے پیسے دے تاکہ میں دین پہ سہولت سے چل سکوں. مطلب یہ ہے اس کا کہ پیسے ہوں گے، گھر میں روٹی ہوگی، کھانے کو ہوگا، اچھی زندگی ہوگی، سکون سے دین پہ چل لوں گا.
اور پھر اگر تقویٰ آپ عطا فرما دیں گے، مجھے صحیح کو صحیح دیکھنا سکھا دیں گے، غلط کو غلط دیکھنا سکھا دیں گے، اپنی نافرمانی سے بچنا سکھا دیں گے، تو میری آخرت بن جائے گی۔ یہ دعائیں سکھائیں، یہ سیکھو خدا کے لیے، ان دنوں میں یہ سیکھو یار۔ اللہ کے نبی کی دعائیں جادوؤں کی طرح اثر کرتی ہیں، خدا کی قسم، جیسے جادو اثر کرتا ہے۔ یہ سیکھو، اس میں لگو۔ دنوں میں خدا کے لیے سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھو، بس ہر بک پڑھنی چھوڑ دو، ہر کتاب پڑھنی چھوڑ دو، ہر چیز دیکھنی چھوڑ دو، نیٹ چھوڑ۔ یہ 10 دن، یہ بڑے قیمتی 10 دن ہیں، ان میں قرآن کھول لو۔ اور قرآن جب قرآن عربی میں پڑھنے سے جب نیند آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر دو۔ دیکھنا اللہ سمجھاتا کیا تمہیں بات، اللہ بات سمجھائے گا کیا، یہ دیکھنا۔ جب قرآن پڑھنا شروع کر دو گے نا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ دل کے جو جالے ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا کرتا ہے پھر دوسرا، پھر تیسرا کرتا ہے پھر تیسرا، حتیٰ کہ کرتے 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 دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر خیر کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ جب اس پہ سامنے خیر کی بات کرو گے، وہ یار وہی گلاں کری جاندے، وہ اور گل کرو گے، اس کو سننا بھی عذاب ہو جائے گا۔ آپ نے صاف فرمایا تھا جس طرح دلوں کو زنگ لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کو دھونے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دلوں کا زنگ دور کرنا۔ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ رمضان آنا نہیں آنا ہے، تو اس کو وصول کر لو میرے دوستو۔